اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 15ویں اور 16ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے ہفتے پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کریں، مشکلات کا سامنا صبر اور استقامت کے ساتھ کریں اور ہر حال میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ دوسری بات، متقین کی اولین ترجیح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا ہوتی ہے۔ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، غصے پہ قابو پاتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، اور اگر کبھی ان سے کوئی غلط کام ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تیسری بات، پہلی امتوں سے ہی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اپنے گناہوں پہ اصرار کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ ان دونوں طرزوں کی نشانیاں زمین کے اوپر جا بجا بکھری ہوئی ہیں، اور ان پہ ہم تحقیق اور غور و فکر کر کے ان لوگوں کے انجام اور اس کی وجوہات معلوم کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات، اہل ایمان پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جانیں اور ان کی ہر حال پابندی کریں۔ دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کا جو فیصلہ ہے وہ انہی قوانین کے تحت ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے قوانین قرآن کریم میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے گئے ہیں۔ پانچویں بات، جنت کا حصول جو کہ ہر ایک کی خواہش ہے، وہ عملی جد و جہد کا متقاضی ہے، اور اس جد و جہد کا قرآن کریم کے مطابق ہونا اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 15 اور 16، جو کہ آیات 144 سے 155 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول۔ قد خلت من قبل رسل، تحقیق ہو چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول۔ افئن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں کے بل؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ وَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، تو جو کوئی پھر جائے ایڑیوں کے بل تو ہرگز نہیں بگاڑ سکتا اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِینَ، اور جلد جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو۔ جو پہلا انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا روٹ ہے حمد، اور اس کا لفظی معنی ہے حمد کیا گیا، the one praised۔ اور ہم سے مراد ہوتا ہے کہ کسی نہایت حسین، متناسب یا نادر شاہکار کو دیکھ کر انسان کے دل میں تحسین اور ستائش کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کا اظہار کرنا حمد کہلاتا ہے، جس کا مقصد اس شاہکار کے خالق کی عظمت اور برتری کا اعتراف ہوتا ہے۔ لفظ محمد سے مراد ہے جو سب سے زیادہ مستحق ستائش ہو۔ نمبر 2، جو نام احمد کی ایک عملی شکل ہو۔ نمبر 3، جو مسلسل اور پہم وجہ حمد و ستائش ہو۔ کتاب الاشتقاق میں ہے کہ محمد کے معنی ہیں وہ ذات جس کی لگاتار حمد کی جائے۔ اقرب الموارد میں ہے کہ ذی کثرت خصالہ المحمودہ، یعنی وہ ذات جو بکثرت قابل ستائش خصلتیں رکھتی ہیں۔
اب اگر ان تمام معنی کو اکٹھا کیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جو سب سے زیادہ قابل ستائش ہے، اس میں اوصاف محمودہ سب سے زیادہ ہیں، اس ہستی کی حمد کی جا چکی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ان قلبتم، تم پلٹ جاؤ گے، احقابکم، الٹے پاؤں، ایڑیوں کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس حوالے سے تاریخ اسلام میں اس آیت سے منسوب ایک واقعہ ہے، جس کے مطابق جب سرکار اس دنیا سے رخصت ہو کے تو ان کے پاس دنیا کا کوئی بھی مال و متاع نہیں تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں پہ سرکار نے وصال فرمایا ہے اسی جگہ آپ کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ جب مسجد نبوی میں موجود عام مسلمانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سرکار رحلت فرما چکے ہیں تو ان میں کوہرام مچ گیا اور سب لوگ بے اختیار رونے لگ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو روتا ہوا دیکھ کر گرجدار آواز میں بولے، کیوں روتے ہو؟ یہ شیون زاری کیا ہے؟ پھر انہوں نے میان سے اپنی تلوار نکال لی اور بہت ہی روبدار آواز میں بولے، جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابھی یہ مکالمہ جاری تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عمر خاموش ہو جائیں اور اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیں۔ پھر انہوں نے حاضرین کو مخاطب فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ ان کا وصال ہو گیا ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور پھر آپ نے یہ والی آیت اس کی تلاوت فرمائی، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور نہیں کسی نفس کو موت مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، نوشتہ مقرر کے مطابق۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا ہم دے دیتے ہیں اسے اسی میں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب آخرت کا ہم دے دیتے ہیں اسے اس میں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جلد جزا دیتے ہیں شکر گزاروں کو۔ کتاباً، لکھا ہوا، مسودہ یا نسخہ، مینوسکرپٹ، معجلہ، مقرر شدہ، ٹرم لیڈ ڈاؤن۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کائناتی قوانین کے تحت موت اور زندگی کا کھیل جاری ہے۔ جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے اپنے مقررہ وقت پہ چلا جاتا ہے، اس وقت میں کوئی تقدیم یا کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ زندگی اور موت کے بیچ ایک وقفہ ہے جسے عام طور پہ مولت عمل کہا جاتا ہے۔ اس وقفے کا ایک مقصد ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 جو ہے اس میں اس مقصد کو بیان کیا گیا ہے، جس نے خلق کیا موت اور حیات کو تاکہ جانچے تمہیں کون تم میں سے عملاً احسن ہے، وہی عزت والا، مغفرت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی صلاحیتیں اور وسائل مہیا کر رکھے ہیں۔ ہمارے اندر خیر اور شر کی دونوں قوتیں موجود ہیں۔ در حقیقت ان قوتوں کا صحیح استعمال جو ہے وہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، ہر نفس کو چکھنی ہے موت، ہم جانچتے ہیں تمہیں شر سے اور خیر سے آزمانے کو، اور ہماری طرف ہے تمہیں لوٹ کے آنا۔ اس آیت میں اچھائی اور برائی کی کشمکش سے متعلق دونوں طرزوں کا بیان موجود ہے۔ کچھ لوگ اچھے کام اس نیت سے کرتے ہیں کہ انہیں اس کا صلہ اسی دنیا میں مل جائے تو انہیں دے دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرز ان لوگوں کی ہے جو حقیقی کامیابی کے متمنی ہیں اور انہیں پھر صلہ اسی کے مطابق ملتا ہے۔
جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں خرچ کرتے ہیں، بہترین جزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، کتنے ہی انبیاء کرام گزرے ہیں، لڑے ان کی معیت میں کثیر رب والے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، سو نہ وہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، نہ ضعیف ہوئے اور نہ سپر ڈالے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے صابرین سے۔ ربی جون، ربی جو صرف رب کے ہو کے رہ گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں رب پرست۔ وہنو، ڈھیلے ہوئے، اصابہم، آ پڑی، ضعفوا، وہ کمزور پڑے، استکانو، وہ سرنگوں ہوئے، وہ ہمت ہار کے بیٹھ گئے۔ جنگ عہد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ تو اس موقع پہ یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں یہ سبق پنہاں ہے کہ جو لوگ حقیقی کامیابی کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ مومن نا امیدی کی دلدل میں نہیں پھنستا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا اس کا شعار ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جس طرح خوشی کا زمانہ آتا ہے اسی طرح مصائب کا دور بھی آتا ہے اور آ کے گزر جاتا ہے۔ وہ آزمائش کے مرحلے میں جد و جہد اور عمل کے راستے کو ترک نہیں کرتا، کیونکہ اس کی تو پوری زندگی ایک مہم اور جد و جہد ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، اور نہ تھا ان کا قول مگر یہ کہنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب مغفرت فرما دے ہماری تقصیریں اور اسراف ہوا ہم سے اپنے امور میں، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ثابت قدم رکھیں ہمیں اور نصرت فرما دیں ہماری قوم کافرین پہ۔ اسرافنا، ہم حد سے بڑھ گئے، ہم سے اسراف ہو گئے، ہم نے بے جا کچھ کام کیے۔ ثبات دے، جما دے۔ حق کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کی نظریں ہمیشہ خالق اور مالک حقیقی کی طرف لگی رہتے ہیں۔ انہیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ان کی مشکلات کا اصل سبب ان کی اپنی ذات میں پائی جانے والی کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہے۔ اس لیے وہ ہر دم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معافی مانگتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب دنیا اور احسن ثواب آخرت کا دی، بس دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب دنیا اور ایک احسن ثواب آخرت کا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے محسنین کی۔ حسن، بہت اچھا، حسن انداز سے، ویل پائسڈ، کوئی ایسی چیز جس کے مختلف اجزاء میں ایک انتہائی خوبصورت توازن پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا صلہ اس دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں ایک بہترین اجر سے نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حسن انداز سے کام کرنے والوں کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں کے بل تو پلٹو گے تم خسارے میں۔ وللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تعالیٰ دوست ہے تمہارا اور وہی سب سے بہتر نصرت دینے والا ہے۔ اہل ایمان پہ لازم ہے کہ کسی بھی صورت کافروں کی بات نہ مانیں، وہ تو خود خسارے میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی اطاعت کرنے والے بھی انہی کے انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ ایک مومن کی نظر اللہ کی طرف لگی رہتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہی مومنوں کا حقیقی دوست اور وہی مومنوں کا حقیقی خیر خواہ ہے اور وہی سب سے بہتر مدد دینے والا ہے۔
सनुल्की फी कुलूब लजीना कफर और रोबा, अब हम डाल देंगे काफरों के दिलों में रोब, बिमा अशरकु बिल्लाह मालम जो नज़े बे सुल्ताना, इस वजह से कि उन्होंने शिरक किया है अल्लाह के साथ जिसकी नहीं नाज़िल फरमाई उसने कोई सनद। वमावा हुमुन्नार, उनका ठिकाना आग है। वबेसा मस्व ज़ालिमीन, और क्या संगीन पड़ाव की जगह है ज़ालिमों की। सनुल की, हम अभी डालेंगे। अर्रोबा, रोब, दबदबा, धाक, सुल्तानन, मुस्तनद होने का वस्फ, अथेंटिसिटी। बेसा, सख्ती वाला, समथिंग विद हार्डशिप। मसवा, आप डेरा भी कह सकते हैं, और वो जगह जहाँ पे क़याम किया जाए। और अक्सर औक़ात ये लफ्ज़ उस कमरे के लिए या उस जगह के लिए जहाँ पे मेहमानों को ठहराया जाता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। आप एबोर्ड भी कह सकते हैं, और आप इसे एक को गेस्ट रूम या गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। अहले ईमान, इन काफरों की अददी बरतरी और वसाइल की फरावानी की परवाह मत करो। हम अभी उनके दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे, ये भागने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग शिर्क के मुर्तकब हुए हैं, और ये एक ऐसा सख्त जुर्म है जिसकी सज़ा मिल के रहती है। अब यही वजह है कि कुफ़ार जंग ओहद में मैदान छोड़ के मक्का की तरफ फरार हो गए थे, और मुसलमानों ने दूर तक उनका पीछा किया था। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वहदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, और तहकीक सच्चा कर दिखाया तुमसे अल्लाह ताला ने अपना वादा जब तुम तहस नहस कर रहे थे उन्हें उसके इज़्न से। हत्ता इज़ा फशलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असयतुम, हत्ता कि जब तुमने बुज़दिली की और तनाज़ा किया अमर में और तुमने नाफरमानी की। मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून, बाद इसके कि दिखा दी तुम्हें जो तुम्हें महबूब है। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और तुम में से कुछ ने इरादा किया दुनिया का और तुम में कुछ ने इरादा किया आखिरत का। तो हुसूनहुम, तुम काट रहे थे, तुम तितर बितर कर रहे थे, राउटिंग। फशल तुम शल हो गए, तुमने नामर्दी की, यू लास्ट करेज। असयतम, तुमने नाफरमानी की, यू डिसोबेड। अहले ईमान, याद करो अल्लाह ताला ने तुमसे मदद का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, और उसकी नुसरत के बदौलत तुम बढ़ चढ़ के दुश्मनों को तहस नहस कर रहे थे। लेकिन जब तुम्हें बाजी अपने हक में पलटती दिखाई दी तो तुमने अल्लाह ताला और उसका हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में इख्तलाफ किया, और इवन कुछ ने नाफरमानी की। और तुम में से कुछ लोग दुनियावी लालच में पड़ गए और असल मकसद को भूल के माले गनीमत की तरफ लपक पड़े, जबकि कुछ लोग वो थे जो हकीकी कामयाबी के ख्वाहिशमंद थे। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तलियाकुम, फिर उसने उलट दिया तुम्हें इनसे ताकि जांचे तुम्हें। वलक़द अफ़ा अन्कुम, तहकीक माफ़ फरमा दिया उसने तुम्हें। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है मोमिनीन पे। सरफकुम, तुम्हारा रुख फेर दिया, टर्न यू ओवर। अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास तदबीर और हिकमत से तुम्हें इन कुफ़ार पे गलबा देने से रोक दिया ताकि तुम्हारे ईमान को परखा जाए, मगर ज़ाहिरी हुक्म अदलों के बावजूद चूँकि तुम्हारे दिलों में अखलास मौजूद था तो उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। ईमान वालों की नीयत में कोई फतूर नहीं था। इस्तुस्सिदूना वला तलवूना अला अहदिन, जब तुम चढ़े जा रहे थे और ना पीछे मुड़ के देखते थे किसी को। व रसूल यदूकुम फी उखराकुम, और रसूल तुम्हें पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे से। फ़असाबकुम गम्मम बेगम, तो उसने स्वाब दिया तुम्हें गम पर गम का। लिकै ला तहज़नु अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम, ताकि तुम ना हुज़न करो उस पर जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और जो आ पड़े तुम्हें। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला बाखबर इससे जो तुम करते हो। तुझसे तुम मुंह उठाए चले जा रहे थे, जो रनिंग अप हिल। तलवून, मुड़ कर देखते, कास्टिंग अ ग्लांस। फ़असाबकुम, बदले में दिया तुम्हें। इसका रूट है सौब, जिससे लफ्ज़ बनता है स्वाब का। तो हम आमतौर पे स्वाब से मुराद वो अच्छा रिटर्न लेते हैं,
ثواب کا میننگ ہوتا ہے کوئی ایسا کام جس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ملے. اب اگر عمل اچھا تھا تو اس کے بدلہ اچھا ملے گا، لیکن اگر عمل اچھا نہیں تھا تو پھر جو اس کا ریٹرن ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ آیت آپ کے سامنے، آپ خود غور کر سکتے ہیں. لکیلا، تاکہ نہ رہے، تاکہ نہ ہو، فاتکم، تم سے چلا جائے، اسکپ. جب جنگ کا نقشہ بدل گیا تو افراتفری مچ گئے اور کچھ لوگ ظاہری شکست سے پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ تو متوجہ ہو رہے تھے اور نہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں کھڑے تھے اور تمہیں پکار پکار کر حق کی بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں ادھر آؤ، میں رسول اللہ ہوں. تم لوگوں نے اپنی پریشانی میں اپنے رسول کی آواز کو نہ سنا تو اس عدم توجہی کی وجہ سے تم پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اس طرح تمہیں خوب جھنجھوڑا گیا تاکہ تم ایک جیتی ہوئی بازی کو ہاتھ سے نکلنے کا غم کھانے کے بجائے موجودہ صورتحال کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ فتح اور شکست اور اسباب یہ اللہ کو سب معلوم ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امانا، پھر نازل فرمائی تم پہ غم کے بعد امان. نعاسا یغشی طائفۃ منکم، ایک اونگ جس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ تم میں سے. وطائفۃ قد ہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ تحقیق پڑی ہوئی تھی انہیں اپنی جانوں کی. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق جہلانہ گمان. یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے کیا ہمارا ہے اس معاملے میں کچھ بھی. قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیں بے شک سب معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں. نعاسن، نیند کی ابتدائی حالت جس میں حواس میں سکون اور خاموشی پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں سلمبر یا اونگ. یکشا، ڈھانکتی رہے یا ڈھانپ لیا اس نے. حل لانا، کیا ہے ہمارے لیے اس فرس. اب جیسا کہ آیت نمبر 152 میں بیان ہوا کہ جنگ عہد میں حصہ لینے والوں کے دو گروہ ہو گئے. ایک وہ جو دنیا کے خواہش مند تھے اور دوسرا جن کے مد نظر آخرت. اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے جو گروہ آخرت کا متمنی تھا ان پہ ایک اونگ ڈال دی، جس کی بدولت ان کے اندر سکینت اور طمانینت کی ایک لہر دوڑ گئی. انہوں نے اپنے رسول کی آواز پہ لبیک کہا اور ایک نئے ولولے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہو گئے. جبکہ دوسرا گروہ جو محض دنیا کا طلبگار تھا اور انہیں اپنی جانوں کی ہی پڑی ہوئی تھی، ان پہ یہ اونگ طاری نہ ہوئی اور وہ اپنے عقیدہ جاہلیت کے مطابق یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس کے صحابہ کی مدد نہ فرمائے گا. کوئی صورتحال میں طرح طرح کے گمان کا شکار ہو گئے، ہاتھ پاؤں چھوٹ کے بیٹھ گئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگ گئے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، مخفی رکھتے ہیں اپنے نفسوں میں جو نہیں ظاہر کرتے تم پہ. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہونا، وہ کہتے اگر ہوتا ہمارے اس معاملہ میں کچھ نہ قتل ہوتے ہم یہاں. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہہ دیں اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں تب بھی نکل پڑتے جن کے لیے لکھا جا چکا قتل ہونا اپنی اپنی قتل گاہ کی طرف. وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے کہ پرکھے اللہ تعالیٰ جو تمہارے سینوں میں ہے اور نکھار دے جو تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ذات کا محور. ہاں ہونا، یہاں اس جگہ پہ لبارزہ ضرور باہر آ جاتی، شورلی کم آؤٹ. مزاجہم، اپنے قتل ہونے کی جگہ یا اپنے لمبا لیٹنے کی جگہ، دیر پلیسز آف کلنگ.
تھوڑی دیر کے لفظ بذات صدور، یہ گرین کلر میں شون ہے، اس پہ غور کریں۔ ذات سے مراد شخصیت ہوتی ہے یا پرسنالٹی ہوتی ہے، جبکہ صدر سے مراد ہوتا ہے مرکزی جگہ یا مرکز۔ تو اس لحاظ سے ذات سے دور جو ہے اس سے مراد ہے ذات کا محور، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ذہنی مرکزیت، جو کسی شخص نے اپنے اندر بنا رکھی ہے، جو ڈائریکشن اس نے پکڑ رکھی ہے۔ اب یہ لوگ جو طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، یہ دراصل منافق تھے، اس صورتحال سے بہت پریشان اور خوفزدہ۔ ان کے ذہنوں میں عجیب و غریب سی کھچڑی پک رہی تھی، اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرائے جا رہے تھے، اگر ہماری بات مان لی جاتی، اگر ہمارے مشورے مان لیے جاتے تو اس بات کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ اس حقیقت کو بھول بیٹھے کہ موت کا وقت، موت کی جگہ اور حالات، یہ سب طے شدہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سبق کے شروع میں آیت نمبر 145 میں ارشاد ہوا، نہیں کسی نفس کو موت مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے نوشتہ مقرر کے مطابق۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، بلکہ خود چل کے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جو اس کے نوشتہ کے مطابق مقرر ہے۔ یہ جو مشکل صورتحال پیدا ہوئی، اس کا ایک مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال سب کے سامنے اشکار کر دے، تاکہ سچے اور جھوٹے بالکل ممتاز ہو جائے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جنہوں نے تم میں سے منہ موڑا جس روز گتھم گتھا ہوئیں دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، دراصل متزلزل کر دیا انہیں شیطان نے بدولت ان کے بعض کسبوں کے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، علم والا ہے۔ التقا، ملی، مٹ بھیڑ ہوئی، میٹ۔ استزلهم، ہلا دیا، ڈگمگا دیا، ٹریمبلڈ، کویکٹ۔ عفا، درگزر کیا، چھوڑ دیا، آپ کہہ لیں معاف کر دیا، اسپیئرڈ، فارگیو۔ اب جن مسلمانوں کے پاؤں اس روز یعنی جنگ احد کے دن اکھڑ گئے، اس کی وجہ ان کے اپنے کچھ کسب تھے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ایمان میں کم پہنچے تھے، اس لیے شیطانی حربوں کی وجہ سے لڑکھڑا گئے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس نے ایسے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جن کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا، موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی فرد انکار نہیں کر سکتا۔ جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اپنے نوشتہ مقرر کے مطابق لوٹ کر جانا ہے۔ اصل بات زندگی اور موت کے درمیانی جو وقفہ ہے، اس کے استعمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی صلاحیتیں اور وسائل مہیا کر رکھے ہیں، ہمارے اندر خیر اور شر کی دونوں قوتیں موجود ہیں، اور ان دونوں قوتوں کا صحیح استعمال ہی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ دوسری بات، حق کی راہ میں مشکلات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے، انہوں نے اور ان کے سچے پیروکاروں نے رائے حق میں حائل کسی بھی طرح کی مشکل، تکلیف یا پریشانی کی پرواہ نہ کی، اور صبر، استقامت اور اللہ پہ بھروسہ کیے رہے۔ اور ہم سب کے لیے بھی یہی طرز عمل کامیابی کی ضمانت ہے۔ رائے حق میں جدوجہد کرنے والوں کا دوست اللہ ہے، اور وہ کمال مہربانی سے ان کی نصرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر وہ نصرت روک لی جائے گی، اور ہم اپنے ہی لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دعوت دے لیں گے، اور اس کی ایک مثال جنگ احد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک فتح یا شکست سے زیادہ قدر جو ہے وہ خلوص نیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔